آپ نے کیا کہنا ہے؟ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا. دیکھو موبائل پہ جب لکھو گے دماغ نہیں چلے گا, یہ ذہن میں رکھو. موبائل پہ پلاننگ نہیں ہوتی, جو کی ہے اس کو نوٹ پیڈ پہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو. دماغ ہمیشہ جب قلم ہاتھ میں ہو نا اور اچھی سی ڈائری ہو, جب ہی چلتا ہے دماغ. اس پہ آپ اپنے تمام کاموں کو لکھنا شروع کرو. کیا کرو بھائی؟ لکھنا, کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سے فضول کام چھوٹتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں چھوٹتے کہ آپ کے پاس کام کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا ہی نہیں رہے ہو. آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا. آپ نے بغیر پلاننگ کے نا مزدوروں کو لائے اور 4 دیواری پہلے کھڑی کر لی, پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا, ایک یہاں بنا لیا. جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بناتے آپ بناتے چلے گئے. نقشہ وقشہ نہیں بنایا پہلے آپ نے. بیگم سے محبت تھی, بیگم کے لیے بنایا. بیگم صاحبہ نے آ کے دیکھا, بولا یہ کیا کر دیا. واش روم ادھر بنا دیا جہاں کچن ہونا چاہیے تھا, اور واش روم کا سائز بڑا ہے, کچن کیا ہے چھوٹا ہے. یہاں ہوا کہاں سے آئے گی؟ میری اماں جب رہنے کے لیے آئیں گی تو وہ کہاں رہیں گی؟ ان کا کمرہ آپ نے ادھر بنا دیا. تو جس کی خوشی کے لیے بنا رہے ہو اس کو پسند آ ہی نہیں رہا. وہ آپ کی تو پیسوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, کروڑوں روپے برباد ہو گئے آپ کے. بنیادیں کھودنی پڑیں گی دوبارہ. بہتر نہیں تھا کہ گھر بنانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنوا لیتے اور بیگم کو دکھا لیتے؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ تو دیکھو انسان کی زندگی بھی ایک عمارت کی طرح ہے. آپ بغیر پلاننگ کے زندگی گزار رہے ہو نا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے تکی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. گزرنے کے بعد آپ پلاننگ نہیں کرو گے. مثال کے طور پر ابھی آپ کو آپ کی پلاننگ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کھانے کے بعد پلاننگ کرو گے صبح ناشتہ کیا کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح میں نے کولڈ ڈرنک سے ناشتہ کرنا ہے, وہی پوری جو پی کے میں نے جو ہو نہیں گئے تھے یوں پہیا بن گئے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے, تو آپ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا. اب سوچنے کا فائدہ ہے؟ تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے. اگر کام سے پہلے نہیں سوچا, ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے, تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, کیونکہ سوچا تو ہے نہیں. پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ. تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے. اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے. اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے. اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں. اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی. یار پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو
بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ ہے میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نتیجہ کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی, پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے. اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ کھانسی, وہ پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا اب افطاری میں, یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں, میں یہاں بیٹھا آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے, تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو, بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو, بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق؟ بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر جیسے لکھا ہی نہیں جا رہا, پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دے. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتا ہے, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو. اب ایک دم تو گٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے, تو پھر اس کی پلاننگ کرو, یار یہ چھوڑنا کیسے ہے. تو ابھی میں 2 گٹکے کھاتا ہوں, 1 پہ آ جاؤ. ویسے 2 اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو 2 گٹکے کھاتا ہو. تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے, گٹکے کے کیا نقصانات ہیں. ایسے ایسے گٹکے والے منہ آئیں گے نا آپ کے سامنے, خطرناک, آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے. موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایک پلاننگ ہوگی نا, تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے, مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے, مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے. جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا. جو چیزیں میرے ویژن سے میچ ہی نہیں کرتی, مجھے کیا پتا نا یار اس کا گٹکا چھڑانے سے کیا تعلق کہ میاں داد نے کتنے چھکے مارے ہیں. پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے, آپ کا ہدف ہے گٹکا چھوڑنا, آپ کا ہدف ہے یار یہ کتوں سے جان چھڑاؤ, مرغیاں پالو, بکری پالو. بکری کیسے پالے بھائی, جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. نیٹ پہ سرچ کرو کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکریاں, بولو. انٹرنیٹ بڑی مفید چیز ہے بھائی, یوٹیوب بڑی مفید, ہر چیز بتا دیتا ہے. جن کے پاس گارڈننگ کی جگہ نہیں ہے نا, سبزی بھنڈی اگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹماٹر کی جگہ نہیں ہے, نیٹ پہ لکھو, نیٹ آپ کو, یوٹیوب آپ کو یہ بھی بتا دے گا جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کیسے سبزیاں لگا سکتے ہیں, ہر چیز بتائے گا آپ کو. پھر آپ جب جا کے سرچ کرو گے نا تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کی ضرورت. اور کمال کی بات ہے یوٹیوب میں جو چیزیں آپ دیکھنا شروع کرتے ہو پھر یوٹیوب وہی چیزیں آپ کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے. ایسی ایسی چیزیں لائے گا, آپ بولو گے یہ تو مجھے معلوم. تو آپ نے پورا جو ہے نا ایک جو گناہ زندگی میں داخل ہو چکے ہیں ان کی پلاننگ کرو, کیسے ان سے جان چھڑانی. ایک دم سے سب کچھ نہیں ہو جاتا, تو کسی ایک ٹریک پہ آنا شروع ہو جاؤ گے. ابھی ہم شیطان کی پلاننگ کا حصہ, شیطان نے ڈائری میں نا ہمارے بارے میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے, اس کو یہ ٹھرکی بھی ہے, اس کی ٹھڑک سے فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے, یہ نشئی بھی ہے, اس کو شراب کی دکانوں کا پتہ بتاؤ, اور یہ بد اخلاق بھی ہے تو اس کی بد اخلاقی سے طلاق, غصے کا تیز ہے طلاق دلواؤ, کسی دن غصے میں لاؤ دھڑ 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 کیا کر دے
طلاقیں دے دیں. اور اس کو سست بھی ہے, ایسا بھی ہے, ویسا بھی ہے, اس کو شوگر کا مریض بناؤ, اس کو لڈو کھانے کا بہت شوق ہے, اس کو ایسی یوٹیوب پہ ویڈیو اس کے سامنے لاؤ, یوٹیوب اس کو بتایا وہاں مٹھائی سستی اور اچھی ملتی ہے. تو اگر آپ کی میرے بھائی کوئی خود پلاننگ نہیں ہے, یہ موضوع بہت طویل ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے, بہت طویل بھی ہے, اتنا کافی نہیں ہے جتنا میں نے کہہ دیا. ابھی تو تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے, ٹھیک ہے نا, میری کوئی کمپنی نہیں ہے بھائی, نہ کوئی بزنس ہے اس چیز کا, ویسے ہی محاورہ میں نے استعمال کیا ہے. کہیں آپ سمجھیں مجھ صاحب کو پتہ چلا پھر اپنا ایک کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے والے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی کو پہلے سے آپ نے مینٹین رکھنا ہے, نالج وہ لینی ہے جو آپ کے فائدے کی ہو, اور آپ کے فائدے کی نالج کون سی ہے کون سی نہیں ہے یہ جب پتہ چلے گا جب آپ پہلے سے لکھو گے, صفوں میں لکھو گے, ڈائریوں میں لکھو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے مجھے جان چھڑانی ہے. اگر یہ آپ نے نہیں سوچا بیڑا غرق ہو جائے گا.